بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج سچی بات پروگرام میں ہمارے ساتھ سٹارٹ ہم لے رہے ہیں نیب کے معاملات سے کہ وہ جو آرڈیننس تبدیل ہوا، پھر اس کے معاملہ اختیارات میں جو رد و بدل ہوا. ہمارے ساتھ ہیں سابق اٹارنی جنرل سابق شاہ خاور صاحب، جو سابق اٹارنی جنرل رہے ہیں، اور ان سے گفتگو کریں کہ قانونی طور پہ کیا اب سچویشن بنتی ہے اس کی نیب کے چیئرمین کے بارے میں، کیونکہ نیب آج کل بہت خاموش ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ملکی حالات بدلتے دیکھ رہے ہیں، موسم تبدیل ہوتے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ نیب کا ڈیلی کوئی نہ کوئی بیان آتا تھا، لیکن آج کل ہمارے دوست ہیں نیب چیئرمین بالکل خاموشی ہے. جناب شاہ خاور صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل نئے بھی بہت خاموش ہے، اور آج جو آرڈیننس پریزیڈنٹ نے ایشو کیا کہ بھئی یہ جو ہے اس میں آرڈیننس میں جو رد و بدل کیا گیا کہ اس کا جو ہے جو جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیارات تھے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوں گے، تو اس کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ایسا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتی ہے نا کہ سمندر کی خاموشی جو ہوتی ہے وہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ نیب جو ہے ان کی طرف سے بڑی ایک پراسرار خاموشی تھی. جب سے یہ دوسرا ترمیمی آرڈیننس 2021 آیا تو اس میں نیب نے تو یہ محسوس کر لیا تھا کہ جو نیب کے دانت ہیں شاید وہ کاٹ دیے گئے اور ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے فوری طور کے اوپر وزارت قانون کو ایک مراسلہ جاری کیا تھا نیب نے، یہ سیکنڈ امینڈمنٹ آف ہونے کے بعد، اور اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت بھی چاہی تھی، اور اس میں یہ بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ اس سیکنڈ ترمیمی آرڈیننس کے آنے کے بعد نیب کی جو اختیارات ہیں یا جو ان کا دائرہ کار ہے وہ خاصا محدود کر دیا گیا ہے. تو ہمارے پاس تو کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر دوسری چیز یہ تھی کہ نیب کے خاصے زیادہ تحفظات تھے، کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں جو تھی وہ نیب کی جورسڈکشن سے نکال دی گئی تھی. ایک تو بیوروکریٹس کے حوالے سے تھا کہ وہ مس یوز آف اتھارٹی اگر انہوں نے کی ہے اور اس میں کوئی مالی منفعت حاصل نہیں کی تو وہ بھی ان کی جورسڈکشن سے نکل گیا تھا. پھر دوسرا یہ تھا کہ کوئی بھی جو اداروں میں کوئی پروسیجر لیپس کیا ہے وہ بھی اس کو نکال دیا گیا تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ جو کانسٹیٹیوشنل جو کمیٹیز ہیں یا ادارے ہیں جس میں ای سی سی بھی ہے اور بہت ساری، ان کے تحت جو فیصلے کیے گئے ہیں اور وہ جو کانٹریکٹس جن میں جو ہے کوئی مالی بے ضابطگیوں کے علاوہ اگر کوئی ضابطے کی کارروائی جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں ہوئی تو ان کو بھی نکال دیا گیا تھا. تو پھر اس پہ کافی اعتراضات ہو رہے تھے. آج کا جو تیسرا ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اس میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ پھر بحال کر دی گئی ہیں. ایک تو چیٹنگ پبلک ایٹ لارج، جو لوگوں کے ساتھ اجتماعی جو فراڈ ہوتا تھا وہ سیکشن 9A کے تحت جو ہے وہ ایک چیٹنگ پبلک ایٹ لارج جو تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا تھا، اس کو بھی بحال کر دیا گیا ہے. پھر دوسرا اس میں جو 9A جو رومن 9, 10 اور 11 کو پھر بحال کر دیا گیا ہے کہ جو دوسرا ترمیمی آرڈیننس تھا اس پہ شاید حکومت نے یا منسٹری آف لا نے کوئی پراپر ہوم ورک نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد اس پہ جب نیب کے اعتراضات آنا شروع ہو گئے تو انہوں نے پھر اس کو ایک یو ٹرن لے لیا. اور اب جو خاص طور پہ اس میں جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں ان کی حیثیت 6 اکتوبر سے پہلے کی بحال کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ جو دوسرا ترمیمی آرڈیننس آیا تھا اس میں وہ تمام کیسز جس میں آصف علی زرداری صاحب بھی اور بہت سارے اور پیپلز پارٹی کے لوگ جن کو ان کا بینیفٹ ہونا تھا ان کو وہ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ تو اس جورسڈکشن سے نکل جائیں گے، تو لہٰذا ان کو دوبارہ اس فولڈ میں لایا گیا ہے. کیونکہ منی لانڈرنگ کے تحت جو مقدمات ہیں جس میں فیک اکاؤنٹس کیسز بڑی تعداد میں اس وقت ہیں، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا بھی ایک خاص جو گروپ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے کام کیا، ان کے ساتھ کسی بھی فرد نے اگر کوئی بھی ٹرانزیکشن کی ہے تو ان کو بھی فیک اکاؤنٹس کے فولڈ میں لا کر ان کو بھی دیکھیں آج تک 1 روپیہ تو نئے وصول نہیں کر سکی، نہ نواز شریف سے فیک اکاؤنٹ کا ہوا ہے، نہ زرداری بالکل سے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ایک چیز جو جیسا آپ نے جس کی نشاندہی کی
وہ ایک جو تھرڈ ترمیمی آرڈیننس ہے ہاں اس میں چیئرمین نیب کے جو مواخذے کی جو بات ہے یا ان کے ریموول کی بات ہے اس میں چینج شاقاور صاحب ہمارے اس میں ساتھ سراج الحق جو صاحب بھی ہیں، ان کو ہی لین پہ ان کو بھی لے ہے، ان کے ساتھ بھی گفتگو ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ سراج الحق صاحب السلام علیکم۔ ایک منٹ سراج الحق صاحب جی، السلام علیکم جی۔ جی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جی۔ کہ کیا کرا رہے ہیں یہ کہ کبھی فیصلہ ہو جاتا ہے، کبھی سڑکیں بند ہونے کا نقصان کس کا گیا، پیسہ کس کا گیا، گاڑیاں کس کی بند ہوئیں، کیا کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے؟ کس کے حوالے سے نیازی صاحب؟ یہ جو تاریخ طالبان کا یہ جو ہے لبیک کا جو سلسلہ تھا، جی جی، یہ جو روڈیں اس بند کے کی تھی۔ درمیان تو مذاکرات ہو گئے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات بات چیت ہو اور مسائل حل ہو، اور لڑنے سے اور لاٹھی گولی کے استعمال سے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے، کم تو نہیں ہوتے ہیں۔ تو حکومت لیکن سراج دیوان الحق صاحب صاحب نے یہ یہی موقع، مشورہ دیا تھا کہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں۔ لیکن سراج الحق صاحب یہی باتیں جو کرنی تھیں تو پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی نا۔ اتنا نقصان ہوا، اتنا ٹرک سامان کے بھرے ہوئے لدے ہوئے، اربوں روپے کا نقصان ہوا، اتنے دن ٹریفک بند رہی، تو یہ مسائل حل پہلے دن کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیے، یہ تو فارسی میں ایک مشہور قول ہے کہ ہر کے دانا کند کند نادان، کہ ہوشیار آدمی جو کچھ کرتا ہے کمعقل آدمی بھی وہی کرتا ہے، مگر بعد از خرابی بیسیار، لیکن کمعقل آدمی وہی کچھ کرتا ہے بیسیار خرابی اور نقصانات کے بعد۔ حکومت جو کچھ کرتی ہے بیسیار خرابیوں کے بعد، نقصانات کے بعد، جب لوگ مر گئے، جب سویلین اور پولیس والوں کے لاشیں گر گئی، جب خون بہہ گیا، جب سڑکیں خود کود کود کر انہوں نے تباہ کیے، جب ٹرانسپورٹ کو نقصان پہنچا، بیماران کو نقصان پہنچا، کاروبار کو نقصان پہنچا، اسکول اور کالجز کے طلبہ کو نقصان پہنچا، لوگوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے مزید ڈپریشن میں اضافہ کیا، اس کے بعد حکومت نے وہ سب کچھ کیا، اپنی رسوائی کے بعد اور اپنے تمام تر کمزوریاں ان کے سامنے کے بعد۔ تو جو بات ہے نا کہ 100 جوتے اور 100 پیاز، تو دونوں حکومت کی قسمت میں آ گئی۔ نہیں، لیکن میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس کا ہمیشہ ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، شاقاور صاحب سابق اٹارنی جنرل ہی میرے ساتھ ہیں لائن پہ، کہ بھائی یہ جو کچھ ہو جاتا ہے یہ باتوں تک محدود ہوتا ہے، اس کا کوئی کسی کو سزا نہیں ملتی کہ اس نے پاکستان کا نقصان کیوں کیا، اس نے لیٹ اگر فیصلہ یہی کرنا تھا تو پہلے کیوں نہیں کیا، اگر وہ کسی اور کو فیصلوں میں ڈالنا تھا تو پہلے دن کیوں نہیں ڈالا، اگر آپ نے میاں صاحب، آپ جانتے ہیں نا جی کہ اس حکومت کو اگر نوبل پرائز دیا جائے یو ٹرن لینے پر، صبح کچھ کہتی ہے اور شام کچھ کہتی ہے، تو کم نہیں ہوگا۔ اس لیے اس حکومت پر اعتماد کرنا مشکل ہے۔ ان کے صبح اور پالیسی اور شام کو کچھ اور پالیسی، پھر یہ ہے کہ آپس میں بھی یہ ایک پیج پر نہیں ہوتے ہیں، ہر وزیر کا اپنا ایک بیانیہ اور اپنا ایک لاہ عمل ہوتا ہے، تو خود بھی کنفیوز ہے اور عوام کو اور قوم کو اور ملک کو بھی کنفیوز کیا ہے۔ تو یہ کیسے چلے گا، کتنے تک چلے گا؟ یہ تو نہیں چل رہی ہے، بات تو اسی جگہ پر کڑی ہے جہاں سے ان نے پہلا قدم اٹھایا تھا۔ اب دیکھیں 3.25 سالوں میں کون سا کام انہوں نے کیا قانون سازی کی، کیا سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیوں کا نظام ٹھیک کیا ایک نصاب تعلیم دیا، کیا انہوں نے الیکشن ریفارمز کیے، کیا انہوں نے ہاسپٹل کو بہتر بنایا، کیا انہوں نے معیشت کو بہتر بنایا، کیا انہوں نے کشمیر کاز کے لیے کوئی فائدہ مند کام ایکچولی کیا؟ آپ انہیں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے ایک جس میں بات انہوں نے کام کوئی کی فیور کر کیا گئے ہو۔ ہیں کہ وہ جو ہے ان کے منسٹر، ان کی ٹیم ہی ایک پیج پہ نہیں ہوتی۔ پرابلم نہیں، سب یہ سے تو بڑا خود یہ ہے۔ ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں، ایک دوسرے کو بے اعتماد کہتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، چونکہ یہ مختلف الخیال لوگوں کا ایک مجموعہ ہے، اس لیے ڈیلیور نہیں کر سکے۔ کچھ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، کچھ ایس پی ایم کے لوگ ہیں، نیازی صاحب، کچھ مسلم لیگ کے لوگ ہیں، نیازی صاحب، کچھ پرویز مشرف کے لوگ ہیں، تو مختلف الخیال لوگوں کا ایک مجموعہ ہے، مفادات کی بنیاد پر اکٹھا ہو گئے ہیں یا اکٹھا کیا گیا ہے۔
اور اس لیے ان کا کوئی ایک منزل بھی نہیں ہے. گیا والوں نے ہی فارغ کر دیا ہے نا. ظاہر ہے یہ ساری ذمہ داریاں تو ان لوگوں پر آتی ہیں نا جنہوں نے ان کو لایا ہے، اور اب ایک لاش ہے ان کے کندھوں پر. وہ خود حیران ہے اس لاش کو کہاں پہ رکھا جائے، دفنایا جائے، یا مزید اپنے کندھوں پر اسی طرح برقرار رکھا جائے. یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے. نہیں، وہ تو چاہتے تھے نا، وہ تو شاید ان کے ذہن میں تھا کہ ڈیلیور کرے گا باتیں لمبی لمبی، تو وہ ڈیلیور جو نہیں ہوا تو پریشان تو وہ لوگ بھی ہے نا. دیکھیں ان کو کوچوں اور شہروں میں، گلیوں اور کوچوں میں لانے والوں کی جس طرح لوگ ڈسکشن کرتے ہیں، ساری ذمہ داری اب تو لوگ اس پر ڈالتے ہیں. اور اس حکومت کی خوش قسمتی یہی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کا بینیفیشری یہ خود ہے، اور ناکامیاں، نامرادیاں، بدنامیاں سب لانے والوں کے جیب میں ہیں. اور یہ جو نیب آرڈیننس آ جایا ہے، جو انہوں نے پھر نیب کو کئی چیزیں واپس کر دی ہیں، تو یہ بھی نیب کیونکہ کافی دنوں سے خاموش تھی نیب، تو یہ کیسے شاہ خاور صاحب اور ہم ابھی یہی گفتگو کر رہے لیکن تھے. یہ صاحب یہ حکومت 2 قدم آگے بڑھتی ہے، پھر 4 قدم پیچھے ہٹتی ہے، اور اس میں ان نے 3 سال عوام کے ضائع کیے ہیں. نیب کے حوالے سے بھی حکومت میں آنے سے پہلے وزیر اعظم کا بیانیہ کچھ اور تھا، حکومت میں آنے کے بعد کچھ اور ہو گیا ہے. 20 دن بعد پہلے کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے، اور کل کے بارے میں نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ یہ کیا کرے گی. لیکن بہرحال یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اس حکومت کا کوئی مستقل مزاجی کے ساتھ نہ بیانیہ ہے، نہ ان کا کوئی ایکشن لائن موجود ہے، نہ کوئی ان کا ویژن موجود ہے، نہ ان کا کوئی پروگرام ہے، نہ ان کا کوئی منزل ہے. بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی ہے یوں ہی تمام ہوتی ہے. اور حکومت نے 3.25 سال مکمل کیے ایک بیانیہ کے ساتھ کہ ہم گزشتہ حکومتوں کے گن صاف کر رہے ہیں. اب اس حکومت کا جو گن ہے ان کو صاف کرنے کے لیے کتنا عرصہ چاہیے آپ خود سوچ ہاں سکتے ہیں. ہاں، یہ سب جو پاور میں آتا ہے پاکستان میں، لمحہ فکریہ یہی ہے کہ وہ یہی کہتا ہے جی پیپل پارٹی نے گن کیا، نون لیگ اس کو صاف کر رہی ہے. پھر تحریک انصاف آئی تو وہ کہتے ہیں پچھلی پارٹیوں کا گن صاف کر. جماعت اسلامی کو موقع ملنا چاہیے. دیکھیے جماعت اسلامی کا آج یعنی کل ہمارا بہت بڑا پروگرام تھا مہنگائی، بے روزگاری اور حکومت کے غیر اسلامی قوانین سازی کے خلاف. لیکن چونکہ راستے بند کیے گئے، کنٹینر لگائے گئے اور لوگوں کو ایک زبردست دشواری تھی، تو اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری قوم مزید مشکل میں ہو. لہذا انشاءاللہ تعالی ہم عوام کی ایک حقیقی جو پرابلم اور مسائل ہے ان کی ترجمانی کے لیے آگے بڑھیں گے. 3 تاریخ کو میں نے ایک بار پھر اپنے مرکزی ذمہ داران کا اجلاس بلایا ہے. ہم اس میں انشاءاللہ آئندہ کے لیے لاہ عمل بنائیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں بھی اور پوری قوم کی خدمت میں پیش کریں گے. تھینک یو ویری مچ سراج الحق صاحب، تھینک یو. 3 تاریخ کو انشاءاللہ ہم اٹینڈ بھی کریں گے آپ کا جو سلسلہ ہے. تھینک یو. ہاں شاہ خاور صاحب سنی چیزیں؟ جی سراج الحق صاحب کی باتیں سنی؟ بالکل. دیکھیے سراج الحق صاحب کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا گہری نظر ہے. انہوں نے جس چیزوں کا احاطہ کیا بالکل وہ انفارچونیٹلی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ حکومت میں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا حکومت کی پالیسیز میں. اور جیسے کہ ابھی جس سینسٹیو ایشو کے اوپر اور جس جانی کیفیت سے قوم دوچار تھی، اس میں بھی ان کی جو ہے وہ ان کے موقف میں یکسانیت نہیں تھی. کبھی ایک منسٹر ایک بیان دے رہے ہیں، دوسرا اس کے بالکل الٹ دے رہے. اور میں سمجھتا ہوں جیسا جو کہ کل کا جو مظاہرہ ہوا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو تھے وہ گارنٹر بنے ٹی ایل پی کی طرف سے، اور انہوں نے چیزوں کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کیا، تو اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اور جو ان کے اتحادی ہیں وہ خود جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا، ایک صائب فیصلہ کرنا چاہیے تھا، دانشمندانہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا. اور واقعی اور جتنا یہ نقصان ہوا ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کا بھی، لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس کے جو جوان جو اس میں جاں بحق ہوئے، اور اس میں ٹی ایل پی کے بھی جو ہمارے جو ہیں وہ مسلمان بھائی ہیں وہ بھی اس میں جاں بحق ہوئے، کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنا نقصان ہوا. تو اگر آپ نے
یہی کرنا تھا تو یہ پہلے کر لیتے, اتنے بلند و بانگ دعوے نہ کرتے, آپ کے منسٹر جو آ کے یہاں پہ ایسی باتیں نہ کرتے کہ ہم ریاست کی ریٹ کو جو ہے وہ چیلنج نہیں ہونے دیں گے, تو اینڈ میں جب آپ نے یہی کرنا تھا تو آپ پہلے کر لیتے. تو یہ بھی انہوں نے یہ ان نہیں کی جو کیا. ایک غیر اگر مطلب کہ اور کوئی انکنسسٹنس جو ان کی پالیسی ہے وہ واقعی شاخاور صاحب فکریہ ہے اگر کوئی گورنمنٹ کے لیے اور خاص طور پہ پرائم منسٹر کے لیے. ابھی ہاں جہاں پہ پہلے بات ہو رہی تھی نیب کے حوالے سے, تو اس میں نیب صاحب آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ جو چیئرمین نیب کی جو تنزلی ہے یا ان کو عہدے سے ہٹانا, اس کا اختیار جو ہے وہ صدر مملکت کو دے دیا گیا ہے. لیکن آپ اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نیب کے چیئرمین کو صدر مملکت ہٹا سکیں گے اس طریقہ کار کے مطابق جس طرح کے ایک سپریم کورٹ کے جج کو جو ہے وہ ہٹایا جاتا ہے. ہاں تو جو سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس تھا اس میں یہ بات تھی, لیکن اس میں آرٹیکل 209 کا ذکر تھا. آرٹیکل 209 جو ہے وہ ایک آئین کا آرٹیکل ہے جو کہ سپیریئر کورٹ کے جج حضرات کو نکالنے کا طریقہ ہے. تو اب اس میں 209 کو اس تیسرے ترمیمی آرڈیننس میں سے 209 کو نکال دیا گیا ہے, لیکن طریقہ کار وہی ہے. اب اس میں فرق صرف یہ ہوگا کہ یہ 209 آرٹیکل کے تحت ایک عام شہری جو ہے وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو چیئرمین نیب کی تنزلی کے بارے میں یا ان کو برطرف کرنے کے بارے میں ان کو ڈائریکٹ لکھ سکتا تھا. لیکن اب ایک عام شہری کے پاس اگر کریڈیبل انفارمیشن بھی ہو کہ جو کہ مواخذے کی تحریک یا مواخذے کی ایک درخواست جو ہے وہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں 209 کے تحت نہیں, اب وہ صدر مملکت کو لکھنی پڑے گی. اور یہ آگے صدر مملکت کی ثوابدید ہے کہ وہ اس درخواست کو آگے کنسیڈر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا تحفظ جو ہے مزید فراہم کر دیا ہے چیئرمین نیب کو, کیونکہ ایک بات تو بالکل یقینی ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کو سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الفاظ کا ہیر پھیر ہے, بات وہی ہے, بلکہ اس سے زیادہ یہ ہے کہ موجودہ چیئرمین نیب کو جو ہے وہ ایک زیادہ تحفظ دے دیا گیا ہے کہ ان کو صرف صدر مملکت کی سفارش پہ ہی ان کو امپیچ کیا جا سکتا ہے, باقی کوئی نہیں کر سکتا. تھینک یو ویری مچ شاخاور صاحب. بریک لیتے ہیں, وقفے کے بعد گفتگو. ناظرین, پروگرام وقفہ ختم ہوا اور ہم آتے ہیں عقیل کریم صاحب سے کچھ گفتگو کر کے اپنی تشنگی کو کم کرتے ہیں کیونکہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب جو ہے ایسے بزنس مین ہیں کہ ان سے باتیں کر کے تھوڑا ہوپ ہو جاتی ہے. اور تو پاکستان جو حکومت ہے برسر اقتدار, ان میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ کوئی ایسی باتیں بھی بتائیں کہ جو اچھی ہو رہی ہیں. ایک دوسرے کو گالی کے علاوہ, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. عقیل کریم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں نے عرض کیا نا کہ جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا سکون ذہن فیل کرتا ہے کہ شاید کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے, ورنہ تو یا اپوزیشن کی باتیں سنتے ہیں یا گورنمنٹ کے وزیروں کو ایک دوسرے کی گالی سنتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں بتائی جاتی جس سے لوگوں کو ہوپ ہو. تو آپ کیا کہتے ہیں, اکانومی کے حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ بہت تو خیر ویسے اچھی بات ہے دیری کی ہے, لیکن میں آپ کو حقیقت یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں اور ماشاءاللہ اس کے رزلٹ بھی اچھے آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اکتوبر کے ایکسپورٹ کے نمبر بھی اچھے آئے ہیں, ریمیٹنس کے بھی نمبر ٹھیک ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اب وہ ایشو رہے نہیں ہیں جو پہلے ہوتے تھے. ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ کے بھی نمبر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنے برے نہیں. آئی ایم ایف کے جو معاملات ہیں ان کی کیا سٹیج ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف سے تو آپ کو پیکیج مل گیا ہے. آئی ایم ایف کی تو کوئی بہت بڑی کنڈیشن رہی نہیں ہے. آئی ایم ایف کے لیے تو آپ نے آپ کے بجٹ کا جو بھی ٹارگیٹ تھا وہ ٹارگیٹ سے تو آپ ایکسیڈ کر رہے ہیں ریونیو میں. اب وہ ظاہری بات ہے کہ آئی ایم ایف کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ یہ فیول پرائز میں آپ عموماً سبسڈی زیادہ دے دیتے ہیں. وہ مائنر ایشو اتنا ہے کہ 3-4 روپے اگر پرائز بڑھا بھی دیتے تو فرق کوئی نہیں پڑتا. لیکن بہرحال پرائم منسٹر نے ڈیسیژن دیا ہے کہ فردر ہم نہ بڑھائیں. اگر پرائز
नीचे आ जाती है ऑयल की, तो ये 4 रुपए ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। तो पिछले दिन पर देख रहे हैं कमोडिटीज की प्राइस नीचे आ रही है। तो वैसे भी अगर मामला आप देखने जाए, IMF का पैकेज तो कल आपका साइन हो जाएगा, लेकिन आप ये देखें ना कि सऊदी गवर्नमेंट से आपको लोन मिला, IMF का पैकेज आपको मिलने जा रहा है, आपका रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपी के ऊपर जो डॉलराइजेशन थी लोग इससे वापस आ गए, हाँ डॉलर का डॉलर आज एक्सपोर्ट के नंबर अच्छे आ गए हैं और इम्पोर्ट के भी उतने ज्यादा नंबर नहीं है। लास्ट ईयर से आपकी इम्पोर्ट कम हुई है, आपका डेफिसिट कम हुआ है। तो और आने वाले दिन में हम IMF की न्यूज भी देख रहे हैं, मेरी कहलत में पाकिस्तान का धरना खत्म हो गया, तो ये सही न्यूज है, पॉजिटिव कन्वर्ट भी है। लेकिन धरना जो है ना, धरना ये जो खत्म हुआ ये बहुत तो देर से हुआ, ये इतना नुकसान ना होता जो पहले यही फैसले कर लेते तो। देखिए मेरा ख्याल है कि फैसले में इंटेंशन तो अच्छी थी, लेकिन बहरहाल टाइम थोड़ा सा निकल जरूर गया, लेकिन स्मूथली हर चीज खत्म हो गई। तो ये मैं समझता हूँ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और धरने में जो खत्म होने के साथ इसमें आपका कितना रोल है? देखिए रोल तो PTI की जो कमेटी थी उनका बहुत ज्यादा रोल है। इसमें आफा महमूद है, अली अहमद साहब हैं, असद कैसर साहब है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान है, ये सब ने अच्छा रोल प्ले किया और हमने देखा कि बड़ा इन्होंने मेन जो रोल है जिनका उनका ही नाम ले लेना, मेन जो रोल है जिन अदारों का उनका ही नाम ले लेना। देखिए इदारे तो पाकिस्तान में देखें हर इदारे की जिम्मेदारी है अपने मुल्क के लिए काम करें, और हर स्टेज पे कभी कोई काम कर जाता है, कभी कोई कर जाता है, और हर इदारे के अलावा बिजनेस कम्युनिटी हो या आम आवाम, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए हर आदमी को हाजिर रहना चाहिए। किसी भी वक्त जरूरत हो तो वो अपना रोल प्ले करे। ये हमारा मुल्क है, इसको हमने आगे लेके जाना है, हमने गुर्बत को दूर करना है, और ये उसी सूरत में होगी कि हर आदमी अपना रोल प्ले करे। और माशाअल्लाह हम अब देख रहे हैं कि लोगों को सब इंटरेस्टेड होते हैं कि कोई भी इशू हो तो उसको रिजॉल्व करें। और स्टॉक मार्केट ही मेरा ख्याल है आज तो कुछ बेहतर रही। आज इक्विटी मार्केट ने भी परफॉर्म किया है, कॉर्पोरेट रिजल्ट अनबिलीवेबल आ रहे हैं। पाकिस्तान में 50 साल में कभी हमने ऐसे रिजल्ट नहीं देखे जो आजकल आ रहे हैं। ये चीज इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान की बिजनेस एक्टिविटीज बहुत बेहतर हो गई है। और जाहिर बात है कि 2-4 लोग कभी धरना कभी कुछ, इसकी वजह से लोग पैनिक रहते थे, माशाल्लाह वो चीजें भी अब खत्म हो गई है। अब आपकी इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस भी मैं समझता हूँ फर्दर बेहतर हो जाएगी, और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि सीपेक पे भी अगर थोड़ा बहुत काम आगे बढ़ जाता है तो फिर तो ये पाकिस्तान पाकिस्तान होगा। नहीं, लेकिन ये जो बातें आप करते हैं हमेशा हमारे साथ प्रोग्राम्स में, और अच्छे पहलू को उजागर भी करते हैं, और अच्छे पहलू हैं भी सही। खान साहब ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो उधर भी अमरात को, यही मैं बात कर रहा था कि जो और कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता और कोई हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन उन कामों को हाईलाइट करेंगे तो हम सेटिस्फाई होंगे ना। अभी तो जहाँ हम प्रोग्राम अवाम और सरकार का कराची करते हैं तो लोग रो रहे होते हैं गली मले। ग्राउंड रियलिटी तो है ना कि लोग बड़े सख्त खिलाफ हैं खान साहब के और तारीक इंसाफ के। और वो क्यों हैं? क्योंकि हम तो, मेरे 3 अखबार हैं और पूरे नेशनल चैनल है मेरा, 75 कंट्रीज़ में जाता है। क्यों है कि वो कोई उनको बताने वाला नहीं है कि ये काम अगर अच्छा बुरा हुआ है तो उसका भी वजह हो सकती है, और अच्छा हुआ है अगर महंगाई हुई है तो इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई हुई है, कोविड की वजह से हुई है, तेल चढ़ा है तो इंपोर्ट बढ़ी है, और इस तरह की चीज़ें कोई ब्रीफ करने वाला नहीं है। तो ये जो फुकदान है ये आप ही दूर करा सकते हैं। आप तो बातें करते हैं तो हमें होप हो जाती है। लेकिन आप बात ठीक कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ये बात हम देख रहे हैं कि खान साहब इकोनॉमी पे रेगुलर बेसिस पे मीटिंग कर रहे हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में सारी PTI की क़यादत मौजूद थी और वो इकोनॉमी के हवाले से बात कर रही थी, और सब अपने अपने तौर पे अपना रोल प्ले करते हैं। कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा, वो एक दूसरे के मुखालफ होते हैं जब पैसे बना रहे होते हैं। ये अकील करीम साहब, मैं इस बात में मुतफिक नहीं हूँ। उनके मिनिस्टर आपस में उनके बड़े इख्तिलाफ हैं। आपकी किसी बात को डिनाई नहीं करता, लेकिन मैंने कहा ना कि
اختلاف گھر میں بھی ہوتا ہے, میاں بیوی میں بھی ہوتا ہے, گھر کی بات باہر کو نہیں لائی جاتی. نہیں اختلاف ہوتا ہے, لیکن ان کا ڈیمیج پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے اختلافات ہوتے ہیں ان کے. یعنی وہ جس طرح آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہوئی ہے, ایکسپورٹ بڑھی ہے, اسٹاک مارکیٹ چڑھی ہے, غربت کی شرح میں کمی آئی ہے, یہ جو ہے نا, یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل بنا کے وہ ٹی وی پہ بیٹھے اخبار میں دیں, لوگوں کو سیٹسفائی کریں جلد. وہ کہیں گے نواز شریف چور ہے, وہ کہتے ہیں زرداری چور ہے, تو بھائی ان کا کیا کر لیا, ان کا کیا کر لیا ہے آپ لوگوں نے؟ کرنی ہوگی کہ پاکستان میں ہم لوگوں کو برا کہیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی بھائی ان کو جو برا کہتے ہو کر کیا لیا ہے ان کا؟ نہ ان سے ریکوری کیا ہے, نہ کچھ کیا ہے, کر کیا لیا؟ میرا خیال ہے وہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں, اور اس میں الٹا ان کو مائلیج دی ہے. شہباز شریف کل بھی کہہ رہا تھا ایک ادھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. تو مقصد ہے ان ٹائموں پہ ضائع کر, میں نے کہا نا یہ ٹائم ہم ویسٹ کرتے ہیں, ہمیں لوگوں کو ریلیف دینا ہے, کس صورت میں ریلیف دے سکتے ہیں اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, کل شہباز شریف اوپنلی کہتے ہیں جی میرا تو ایک ادھیلے کی کرپشن نہیں. پھر کیا دیا, کیا پایا, کیا کھویا, اور اس میں لگے رہتے ہیں ایک دوسرے. خان صاحب بھی وہ سن کے خوش ہوتے ہیں کہ شہباز گل نے یہ بات کر دی, فلاں نے یہ بات کر دی. اور بابا جس طرح آپ باتیں کرتے ہیں نا, میری یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے ہی, آپ بھی گورنمنٹ کو کہیں کہ کنسٹرکٹیو باتیں کریں, بتائیں کہ ملک کس طرف جا. جو اتنا اندھیرا نہیں ہے جتنا پوزیشن دکھا رہی ہے, وہ تو ایک تحریر بناتی ہے پوزیشن, 1 بائی 1 ساری چیزیں بیان کرتی ہیں. یہ جو ہے پچھلی ان کی باتیں یاد کرتے ہیں. بھائی آپ ہی تحریر ایک بنائیں اور بتائیں کہ یہ چیزیں اس طرح ہوئی ہیں, تاکہ لوگوں کو لوگ سیٹسفائی ہوں, لوگوں کو ہوپ ملے. ضرور, انشاءاللہ. تھینک یو عقیل کریم صاحب. وقفہ ہوا ہے ناظرین, پھر وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین, بریک ختم ہوئی اور ہمارے ساتھ ایک نامور اور بڑے صحافی جن کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے, اپنا سٹائل ہے ان کا, کرتے ہیں تو ہم سنتے ہیں ان کے ہر پروگرام میں. بہت کم پروگرام دیکھتا ہوں لیکن ان کا پروگرام میں لازمی دیکھتا ہوں. سہیل بڑیش صاحب ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. سہیل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب. نیاز صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں نا؟ بڑی مہربانی. سہیل صاحب آپ سے ہماری ناراضگی یہ ہے کہ وہ آپ نے اس کمپنی کو چلنے آپ نہیں دے رہے. کمپنی خود نہیں چل رہی نیازی صاحب. ہم تو چاہتے ہیں کمپنی چل جائے. نہیں, سارے ادارے بھی چاہتے ہیں کمپنی چل جائے. نہیں, کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں چلنے دے رہے ہیں یا کمپنی کا چیف ایگزیکٹو نہیں چلنے دے رہا؟ چیف ایگزیکٹو نہیں چلنے دے رہا جی. اچھا, میرے ساتھ ابھی عقیل کریم ریڈی صاحب تھے, تو میں ان کو یہی بتا رہا تھا کہ بھیا بات سنیں کہ یہ سارا دن جو ضائع کرتے ہیں لوگوں کو, آپ تو ایک پازیٹیو بات بتاتے ہیں کہ ایکسپورٹ بھی بڑی, غربت کی شرح کم ہوئی, یا جو بھی آپ ہے گورنمنٹ کی پازیٹیو پالیسی کو سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. لیکن سارے منسٹر سارا دن نواز شریف اور زرداری کو گالی دینے کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا کہ کوئی پازیٹیو بات کریں. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپس میں اتفاق ان کا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ کمپنی کا بنے گا کیا؟ یہ کمپنی انجام کی طرف جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ انجام کی طرف اتنی جلدی نہ جائے, بڑے طریقے سے جائے, لیکن لگتا ہے کہ حالات اس کی راہ ہموار سڑک تو آ گئی ہے. نہیں, وہ تو اب چیزیں ختم ہو گئی نا میرے خیال سے. جو میں پنڈی اسلام آباد میں رہنے والا بندہ ہوں, بہت معاملات کو سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے وہ کافی چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. ہاں, لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں میں ملک کا نقصان ہوتا ہے بڑا. جی ظاہر ہے ملک پیچھے رہ جاتا ہے. اس طرح کی جب بھی اس طرح کے معاملات شروع ہوتے ہیں تو پھر ملک پیچھے رہ جاتا ہے اور لڑائیاں آگے نکل جاتی ہیں. ہاں, اور یہ جو نئے آرڈیننس پھر پریزیڈنٹ نے ایشو کر لی, اس پہ آپ کا کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو مذاق ہی انہوں نے بنا لیا. پہلا آرڈیننس اور دوسرا یہ آج تو سیدھا انہوں نے اپوزیشن کو فکس کیا ہے. اور ہم کبھی بھی کوئی قانون ایسا نہیں بنانا چاہیے جس سے صاف نظر آئے کہ آپ اپنے مخالفوں کو دبا رہے ہیں.
ہمیشہ قانون کے اندر ایک ایسی یکسانیت ہو جس میں سب کے لیے برابری ہو. اگر آپ سب کے لیے برابری نہیں لاتے وہ قانون تو نہیں نا, وہ تو پھر ظلم ہو گیا. ہاں تو نہیں, یہ جو پھر انہوں نے پرابلم پتہ کیا ہے کہ یہ ان چیزوں کو کرنے کی بجائے اپنے معاملات دوسرے لوگوں سے ٹھیک رکھتے تاکہ معاملات آگے چلتے. یہ چیزیں تو آٹومیٹیکلی ہوتی رہتی ہیں اگر سارے لوگ ٹھیک ہوں. جتنے قانون بنا لیں اگر نئے والے آگے ہی نہیں ہلیں گے جو کہیں سے اشارہ ہوگا تو ہیں. جی بالکل ٹھیک. کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پرابلم پتہ کیا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو 10 دن 12 دن دھرنا رہا اور یہی میرا خیال ہے حکمت غالب آئی ہے اور بہتر ہے کہ یہ دنگا فساد اور لڑائی جھگڑا یہ نہیں مناسب, ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. سڑکیں بند تھیں, ملک کے پریس جو تھا اس پہ بھی پابندی تھی, ان کی خبر نہیں دے سکتے تھے اور بندے بھی اندر تھے, روز پولیس والے بھی مار رہے تھے, دوسری سائڈ بھی ڈیتھس ہو رہی تھی. تو یہ مناسب نہیں تھا. اس کو جس بھی طریقے سے سلجھایا گیا ہے میں تو سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. تو یہ سلجھانے والے جنہوں نے سلجھایا ہے ان کا تو آپ کو پتہ تو ہوگا کیونکہ میٹنگ کا ہی پتہ ہوگا, میں بھی تھا اس میں. جی وہ تصویریں شائع ہو گئی ہیں. ہاں تو وہ ان کو پہلے ہی ریکویسٹ کرتے کہ بابو ہم آپ کے بغیر کچھ نہیں ہیں, اس کو سلجھا دو. جی ہاں زیادہ بہتر ہے مل ملا کے. پہلے وہ چلاتے رہے ہیں اتنا عرصہ, 3 سال حکومت کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئی. ہاں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ادارہ جو تھا یا ادارے جو تھے وہ مکمل سپورٹ کرتے رہے ہیں. لیکن جب اداروں کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر الٹیمیٹلی ایک وقت آئے نہیں, گا. ادارے بھی دیکھو نا, بدنامی ڈیلی ان کے پیچھے لے رہے ہیں. اگر یہ ڈیلیوری ان کی بہتر ہو جاتی تو پھر وہ سوچنے والے ہی سوچتے ہیں کہ عوام, کیونکہ عوام میں بہت خرابی جو گراف ہے نا بہت نیچے گیا ہے, مہنگائی کی وجہ سے, پھر لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے, پھر منسٹر صاحبان کی وجہ سے بڑا جو ہے ایک دوسرے کو گالی, اس کے علاوہ گالم گلوچ کے علاوہ جو ہے اور قوم کوئی نہیں ہے. تو وہ گراف اس سے بھی بڑا ڈاؤن گیا. جی صحیح کہہ رہے ہیں. تو بالکل ابھی کیا مہنگائی آپ نے تو بالکل ہی حالات خراب کر دیے. ہاں آپ الیکشن دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ الٹیمیٹلی تو الیکشن ہی ہے جی. نہیں, میعاد پوری گورنمنٹ کرے گی یا نہیں؟ میرا خیال ہے میعاد پوری کر لیں گے, میعاد پوری کر لیں گے یا میعاد سے تھوڑا عرصہ پہلے آخری سال میں الیکشن ہو جائیں گے. اور شہباز شریف گج وج رہا ہے. شہباز شریف کا گراف اوپر جا رہا ہے, ساؤتھ پنجاب میں اس وقت گج بج رہا ہے. جنوبی پنجاب میں ہی کل نعرے مار رہا تھا. یہ جی نئے بنائی کیوں ہے جو کل وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پہ ایک ماسے کا ایک الزام ثابت نہیں کر سکے, تو پھر 3 سال ایکسرسائز کیوں کی ہے؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کی بھی غلطیاں ہیں, نیازی صاحب اپنی غلطیاں بھگت رہے ہیں. اور نہیں, لیکن گورنمنٹ کو ایکسرسائز اتنی بڑی نہیں کرنی چاہیے تھی نا جب کوئی چیز ثابت نہیں کرنی چاہیے تھی. حالانکہ کرپشن تو ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے بات. کرپشن ابھی بھی ہو رہی ہے, پہلے بھی ہوتی رہی ہے. جی. اور سہیل صاحب ہمیں ریکویسٹ یہ کرنی چاہیے کہ اس دفعہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے. جی اس دفعہ بنیادی بات ہے فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے. سب سیاسی جماعتوں کی شرکت ہونی چاہیے اور فوج کو بطور ادارہ اور جوڈیشری کو بطور ادارہ اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ فیئر اینڈ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. بس یہ ہو جائے نا, کیونکہ عمران خان کا میں نے انٹرویو کیا تو اس نے بھی کہا فیئر فری الیکشن آج تک نہیں ہوئے. شہد کا کان عباسی یہی کہتا ہے, راجہ ظفر پرسوں آئے ہوئے تھے میرے پروگرام میں, وہ یہی کہتے ہیں. سارے جب کہتے ہیں کہ آج تک الیکشن فیئر نہیں ہوئے تو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کرا کے دیکھ لے. جی بالکل, مسائل کا شاید حل نکل آئے. شاید مسائل کا حل نکل آئے, کیونکہ یہ پرابلم جو ہے نا ہمارے ملک میں ہے کہ فیئر الیکشن نہیں ملتے. بالکل ٹھیک. تو آپ دیکھتے ہیں بہتری دیکھتے ہیں میرا خیال ہے. میرا خیال ہے کہ بہتری ہوگی انشاءاللہ, ضرور بہتری. چلو اس سے تو تھوڑا بعد آ گئے ہیں, جو میڈیا لاز ہے جو اس میں تو ہم نہیں جی اس سے تو نکل آئے ہیں, شکر ہے خدا کا شکر ہے کہ سمجھ آئی ہے اس سے نکل آئے. ہاں سمجھ, وہ جو ہے وہ نہیں, وہ تاریخ لبیک والوں نے بھی کو تھوڑا سا میرا سر ریلیف دیا.
تو یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ دن ہم وفاد چودھری کہتے ہیں, ابراہیم صاحب کہتے ہیں جو آپ کے جنگ کے مالک کہ بھائی کوئی ہمارے لیے خدمت ہو, ہم بھی آپ کی مدد, گورنمنٹ ہے, اسٹیٹ ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی ابراہیم نے. لیکن وفاد کہتا ہے ہاں ہم اسی لیے تو مل رہے ہیں کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں. میں کہا ہم تو سمجھ رہے تھے پھر کمیٹی میں بھی ہوں نا, جو کمیٹی بنی تھی میڈیا لاز کے کمیشن, تو وہ جی ہم تو ملے اسی لیے ہیں کہ ہماری آپ مدد کریں جی. تو بار تو ہے نہیں ہو, دیر آیا درست آیا. ہاں بالکل درست ہے, درست ہے, بالکل تھینک یو ویری مچ, ویلکم. تھینک یو. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. بڑی اچھی گفتگو ہوئی سراج الحق صاحب سے, بڑی اچھی بات چیت ہوئی شاخاور صاحب سے, بڑی اچھی بات ہوئی سہیل وڑیچ صاحب سے, اکانومی پہ بات ہوئی عقیل کریم ڈیٹی صاحب سے, بڑی موجودہ حالات پہ ہم نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی اور پازیٹیو نیگیٹو پہلو سارے آگے سامنے رکھے. اور اس میں بہتری کی مایوسی گناہ ہے, ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے. ایماندار آدمی ہے پرائم منسٹر, کام کے طریقہ کار میں ضرور فرق ہے, شاید وہ 3 سال بعد اس کو سمجھ آ جائے. اپنے منسٹروں, اپنے ایڈوائزروں کے طریقہ کار کو درست کرے. تھینک یو ویری مچ.